کہ بھیا دونوں کا عشق اپنی جگہ ہے، عشق اپنی جگہ ہے. وہ خدا جانے کن حسرتوں سے پہنچا ہے مدینے. خدا جانے کتنے سالوں کے بعد پہنچا ہوگا مدینے کے. آج میں حضور کے دربار پہ پہنچا ہوں. ٹھیک ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جالیوں کے قریب نہ جانا، جھک کے نہ دیکھنا. ٹھیک ہے، وہ اپنی مستی میں مگن ہے. اور ایک یہ ہے کہ جو اندر جانا بھی مناسب نہیں سمجھ رہا کہ باہری بادشاہ کے مہمان. اچھا، اس پہ میں کلام کروں گا. یہ دونوں کیفیتیں بڑی خوب ہیں، اس پہ مزید بات کریں گے. اویس بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جنید بھائی سہیل بول رہا ہوں. شاید ہماری ملاقات ہوئی ہے 2-4 دن پہلے رات کو. جی سہیل بھائی فرمائیے. خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ یہ کیفیات کیسی ہیں کہ نہ سو پا رہے ہیں نہ جاگ پا رہے ہیں. سر اویس بھائی سے بات کرنی تھی. بالکل بات کیجیے سہیل بھائی. اگلی آواز آپ اویس بھائی کی. یہ جو کیفیات چل رہی ہیں کہ شرمندہ آدمی پہنچ رہا ہے دربار پہ، اسی مناسبت سے ایک نعت کی فرمائش ہے. اویس بھائی سے بات ہو جائے گی؟ جی میں بات سن رہا ہوں آپ کی. سہیل بھائی فرمائیے. اویس بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کی ہماری فون پہ کافی ملاقاتیں ہیں، شاید پہچان لیا ہوگا. بالکل پہچان لیا آپ کو. سر فرمائش یہ ہے کہ غم ہو گئے بے شمار آقا. اس پروگرام اس نعت سے شاید آپ نے پہچان لیا ہوگا کون بات کر رہا ہے. جی میں نے آپ کو پہچان لیا. الحمدللہ. آپ کی فرمائش بھی ٹھیک. سہیل بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی. اویس بھائی یہ جو کیفیت ہے جی بہت سے لوگوں سے میں نے سنا، اور حقیقتاً یہ گتھی مجھ سے نہیں سلجھ پائی. پتہ نہیں آپ سلجھا پائیں، لیکن میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ عشق کی مستی میں اس حد تک مست ہوتے ہیں کہ بس پروانہ وار وہاں پہ پہنچنا ہوتا ہے اور مواجہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس پر ایک اگر آپ اجازت اور ایک وہ بھی کیفیت ہے کہ وہ کسی طور سے اندر جانے کو تیار ہی نہیں ہوتے، بہت دور کھڑے ہو کے بس صرف نظارہ کر رہے ہوتے گنبد خضرا. اس حوالے سے ایک گفتگو میں ان کی گفتگو کو بڑھاؤں. جی بسم اللہ. ہمارے ایک بہت بڑے ایک بزرگ گزرے حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بھی مدینہ منورہ حاضر ہوتے تو باہر سے سلامی دیتے تھے. یعنی کہ آپ مغرب شریف پر نہیں جاتے تھے. ٹھیک. باہر سے ہی حاضر دیتے تھے. ٹھیک. تو کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے حضرت آپ اندر داخل کیوں نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ جواب دیا کہ کتوں کا کام جو ہے وہ گھر کے اندر نہیں باہر. یہ عشق ہے، اور عشق کے رنگ بڑے مختلف ایک نہیں ہوتے، بڑے مختلف ہیں. ایک بادشاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، روضہ رسول پر حاضر ہوا، اپنے آپ کو فقیر بنا کر، اپنی ذات کو مٹا کر. کہیں سے یہ خیال نہ آیا دیکھنے سے کہ یہ کوئی بادشاہ ہے، اس حالت میں آیا. اتنے میں ایک اور بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ ہاتھی پر بیٹھ کر بڑے کروفر کے ساتھ تو اسے دیکھ کر اس بادشاہ پر ناگواری گزری کہ یہ، اس نے کہا بھائی میں فلاں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں، مجھے دیکھ میں کیسے آیا ہوں اور تو اس طرح آ رہا ہے، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں. تو اس بادشاہ نے جواب دیا کہ بھائی بات یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ میں تو اپنے آقا کو دکھانے کے لیے آیا ہوں. حضور دیکھیے آپ کے کرم سے کہاں پہنچ گیا. عشق کے رنگ بڑے مختلف ہیں. سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات. روایت الاویس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد تربت اقدس کا قصد کرتے ہوئے کہ میں حاضر دینے جا رہا ہوں، آپ نکلے، سفر کیا اور مدینہ منورہ کی سرحد تک پہنچ کر واپس آ گئے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ واپس کیوں آئے، آپ گئے کیوں نہیں؟ تو جواب دیا کہ جس زمین میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے میں اس پر قدم کیسے رکھوں. یہ عشق ہے. اس حوالے سے شاعر نے بڑی خوبصورت سی بات کی. ایک نعت کا شعر ہے کہ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے
یہ مزاج عشق رسول ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ حاصل اس ہوا یہ ہے کہ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی بھی عاشق کے عمل کو دیکھ کر ان کی کچھ بات کریں۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہر حال میں حسن ظن رکھیں اس کے بارے میں کہ یقیناً اس کی بھی کوئی نہ کوئی کیٹیگری ہوگی۔ اب دیکھیے ایک مشہور شاعر گزرے اقبال عظیم صاحب، ان کے عشق کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، جیسے عشق کے مدینہ میں اور مدینہ منورہ کی محبت میں لوگ روتے، دور ہو کے روتے، کیا بات ہے، رونا بھی چاہیے، اور کچھ نہیں روتے مجھ جیسے۔ تو جو نہیں روتے اس کو دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ یہ بڑا خشک بندہ ہے، یہ تو عاشق نہیں ہے، ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم اس طرح کہیں۔ ہم تو یہی سمجھیں گے کہ وہ عاشق ہے لیکن وہ کسی اور کیٹیگری کا ہے، ٹھیک، اور وہ کیٹیگری کیا ہے؟ کہتے ہیں شاعر کہ میرے آنسو بہت قیمتی ہے، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، میرے آنسو بہت قیمتی ہے، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں، اور ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے نا اس میں کہ انسان کسی کو اوور ایسٹیمیٹ کرے یا کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ کرے، انسان کو حق نہیں پہنچتا۔ ٹھیک ہے، سرکار نے اس کو کیا ایسٹیمیٹ کیا ہے، اصل سوال یہ ہے۔ ایک کالر کو شامل کیے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یحییٰ سے، یحییٰ بول رہا ہوں راولپنڈی سے۔ یحییٰ صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یحییٰ راولپنڈی سے۔ جی فرمائیے یحییٰ صاحب۔ یوسف بھائی کو بہت السلام، وعلیکم السلام بھائی، اور اویس صاحب کو بھی بہت السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرمائش ہے اویس صاحب سے لگی نہیں موجہ۔ ٹھیک، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایک اور کالر کی جانب چلتے ہیں اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم، شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی۔ تو بات یہ ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بنیادی طور پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کیا پیمانہ بنایا ہے، اس کا کیا رتبہ رکھا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانے، وہ جانے گی بے شک۔ ایک اور کالر کو شامل کیے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جنید بھائی میں نوابشاہ سے بات کر رہا ہوں، محمد عامر۔ جی محمد عامر صاحب، صبح سے لے کے ابھی تک ٹرانسمیشن جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کو دیکھا آپ نے؟ ہلو جی جی جنید بھائی ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو، اویس بھائی کو اور یوسف بھائی کو سلام پیش کروں گا، وعلیکم السلام، اور آپ کو مبارکباد۔ محمد عامر صاحب ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کیجئے تو گفتگو کرنے میں مزہ آئے گا۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سر کیو ٹی وی، جناب کیو ٹی وی، سر اویس بھائی سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میرا نام عمیر ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی عمیر صاحب، اگلی آواز آپ اویس بھائی کی سنیں گے۔ ٹھیک ہے سر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر اویس بھائی سے بات کرنی ہے۔ جی اویس عرض کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اویس بھائی، میرا نام سید عمیر ہاشمی ہے، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ سے ایک سوال ہے چھوٹا سا۔ جی سر داتا صاحب کی نسبت قائم کیے ہوں، جی، ہلو، کی نسبت قائم کیے ہوں۔ آپ کی آواز جو ہے وہ کلیئر نہیں آ رہی، ذرا آپ صحیح بولیے۔ سر میں لاہور داتا نگری سے ہوں۔ جی جی، آپ کی آواز کلیئر نہیں عمیر بھائی، میں معافی چاہتا ہوں، آپ کی کال ڈراپ کرنی ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔